اسرائیلی حملوں میں اسماعیل ہنیا اور سنوار کی شہادت کے بعد حماس نے فوری طور پر ایک عبوری قیادت کمیٹی تشکیل دی ہے جو اس وقت معاملہ چلا رہی ہے۔ مگر حماس حقیقت میں ہے کیا؟ حماس ایک فلسطینی اسلامی مزاحمتی اور سیاسی تحریک ہے۔ اس کا عسکری بازو القسام بریگیڈز کہلاتا ہے۔ پہلی فلسطینی بغاوت کے بعد احمد یاسین نے مسلم برادران کے نیٹ ورک سے وابستہ ہو کر حماس کی بنیاد 1987 کے دوران رکھی۔ حماس نے 2006 کے فلسطینی پارلیمانی انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور 2007 میں غزہ پٹی پر کنٹرول سنبھالا۔ حماس نہ صرف ایک عسکری قوت ہے بلکہ غزہ میں مقامی انتظام، اسکول، طبی مراکز، امدادی خدمات اور سماجی فلاحی پروگرام بھی چلاتی ہے۔ تاہم یہ بات قابل غور ہے کہ حماس فلسطین میں واحد فریق نہیں ہے۔ وہاں دیگر گروپس بھی موجود ہیں جیسے فتح اور فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن اور فلسطینی نیشنل اتھارٹی۔ PLO کے اندر مختلف فلسطینی تنظیمیں شامل ہیں اور فتح ان میں مرکزی قیادت کرتی ہے۔ یاسر عرفات فتح کے بانی اور PLO کے چیئرمین بھی رہے۔ فلسطینی نیشنل اتھارٹی یہ دراصل انتظامی ادارہ ہے جو PLO کے تحت قائم ہوا تھا۔ فلسطینی اتھارٹی مغربی کنارے کے کچھ علاقوں کی انتظامی اور سیکیورٹی ذمہ داری سنبھالتی ہے۔ الجزیرہ کی خبروں کے مطابق حماس ایک اسلامی مزاحمتی تحریک ہے جبکہ PLO اور فتح بنیادی طور پر قوم پرستی سیاسی تنظیمیں ہیں۔ PLO نے طے شدہ سمجھوتے کیے، مذاکرات کا راستہ اختیار کیا اور بعض معاہدوں کو تسلیم کیا ہے جبکہ حماس اس مزاحمت کے نقطۂ نظر سے مختلف رہی ہے۔ گارڈین اخبار کے مطابق طویل عرصے سے ایک مسئلہ رہا ہے کہ آیا حماس PLO کے اندر شامل ہو جائے یا کم از کم اس کی رکنیت قبول کرے۔ حماس، PLO اور فلسطینی نیشنل اتھارٹی کے درمیان تعلق نہ مکمل طور پر تعاون ہے نہ مکمل دشمنی، بلکہ ایک مخلوط اور پیچیدہ صورتحال ہے۔ حماس کا ابتدائی موقف یہ تھا کہ ایک فلسطینی ریاست پورے اس علاقے پر قائم ہو جو کبھی برطانوی مینڈیٹ آف فلسطین کے تحت تھا۔ 2017 میں خالد مشعل حماس کے سربراہ نے ایک نیا منشور پیش کیا۔ اس میں حماس نے کہا کہ وہ 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر یعنی مغربی کنارہ غزہ اور مشرقی یروشلم ایک فلسطینی ریاست کے قیام کو قبول کرتی ہے۔ تاہم حماس نے اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم نہیں کیا۔ 2008 سے اب تک غزہ اور اسرائیل کے درمیان کئی بڑی جنگیں ہو چکی ہیں جن کا آغاز حماس کے راکٹ حملوں اور اسرائیلی جوابی کارروائیوں سے ہوتا رہا۔ 2008، 2012، 2014 اور 2021 کی لڑائیاں ہزاروں فلسطینیوں کی جانیں لے گئیں اور غزہ کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا۔ اکتوبر 2023 میں حماس کے طوفان الاقصی حملے نے تازہ جنگ کو جنم دیا۔ یہ حملہ زمینی، ہوائی اور سمندر کی طرف سے کیا گیا تھا جس کے بعد اسرائیل نے غزہ میں جوابی فوجی کارروائی شروع کی۔ غزہ پر اسرائیل کے 2 سالہ غیر انسانی فوجی حملوں کے بعد یورپی ممالک نے نیتن یاہو اور ٹرمپ انتظامیہ پر دباؤ ڈالا کہ امن منصوبہ حتمی شکل اختیار کرے۔ حماس نے غزہ امن منصوبے کے کچھ نکات کو اصولی طور پر تسلیم کیا ہے مگر مکمل منظوری مذاکرات سے مشروط کی ہے۔ اس نے اپنے اسلحہ کے خاتمے سے انکار کرتے ہوئے صرف عارضی جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ غزہ امن منصوبہ عوام کے لیے یقیناً ایک سکون کا لمحہ ہے مگر جب تک حماس اور اسرائیل کے درمیان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے کوئی ٹھوس حل عملی شکل اختیار نہیں کرتا، یہ صرف ایک غیر معینہ جنگ بندی ہی رہے گا۔